وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین۔ نہیں وحی کیا جاتا میری طرف سوائے اس کے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ آیت نمبر 70 سورہ صاد، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ بالکل آخری حصہ ہے سورہ صاد کا، جس کے بارے میں پہلے یہ بات عرض کی جا چکی کہ یہاں جیسا کہ عام طور پر مکی صورتوں کا اسلوب ہے، آخر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو بشارتیں دی جاتی ہیں اور کفار کو انذار کے طور پر دھمکی دی جاتی ہے، اور اسی طرح جو قبولیت حق کے رستے میں رکاوٹیں ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور خاص طور پر یہ آیت جہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں، اس سے ما قبل کی آیت کے اوپر گزشتہ درس میں اس کے اختتام پر گفتگو ہو چکی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے یہ کہلوایا کہ آپ یہ فرما دیں کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون۔ جب اعلیٰ فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں یا آپس میں کسی بات میں بحث مباحثہ کرتے ہیں تو میرے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ ان یوحی الی، میری طرف تو صرف یہ بات وحی کی جاتی ہے، یعنی کوئی اور بات وحی نہیں کی جاتی، الا مگر انما انا نذیر مبین، یہ کہ میں کھلا ڈرانے والا ہوں، انذار کرنے والا ہوں۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ کوئی ما فوق الفطرت علم رکھنے والے نہیں، بلکہ آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے جو وحی کیا جاتا ہے اس کے مطابق آپ ڈرانے والے ہیں۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ کردار خوب نبھایا، اور جیسے اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ گویا پورا دین جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی جو تعلیمات ہیں، جو اوامر و نواہی پر مشتمل ہے، اوامر و نواہی پر مشتمل ہے، یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے فرائض و سنن بتا دیے اور جتنے محرمات و معاصی بتا دیے، فرائض و سنن اختیار کرنے میں کامیابی ہے، اور جو محرمات و معاصی ہیں، جو نواہی ہیں، ان سے بچنے میں کامیابی ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دونوں طرح کی تعلیمات عطا فرما دینا ہی انذار ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ میری طرف تو اس کے علاوہ اور کوئی بات وحی نہیں کی جاتی، الا انما انا نذیر مبین، سوائے اس کے کہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے ملائکہ یعنی فرشتوں سے کہا تھا انی خالق بشرا من طین، میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے۔ یہاں
جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے ایک دفعہ پھر جو مختلف صورتوں کے اندر تذکرہ ہو چکا، جیسے سورہ بقرہ کے اندر، سورہ اعراف کے اندر، سورہ حجر میں، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورہ کہف میں، سورہ طٰہٰ میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہوا، اور پھر خاص طور پہ جو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس حوالے سے یہاں ایک دفعہ پھر اللہ کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے دو معنی مفسرین نے، یعنی دو مفاہیم یہاں اس سیاق و سباق کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ ملأ اعلیٰ کی جو گفتگو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ ملأ اعلیٰ کی جو گفتگو ہے، جو اعلیٰ فرشتے ہیں، اللہ کے عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں، ان کی جو گفتگو ہے، ان کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، ہاں اللہ وحی فرما دیں تو مجھے علم ہو جاتا ہے۔ تو اس ملأ اعلیٰ کی ایک بحث کا ذکر اللہ کریم نے بطور مثال یہاں پہ کر دیا کہ ایک وہ بحث ہے، ایک وہ تکرار ہے، ایک وہ ان کی گفتگو ہے ملأ اعلیٰ کی، جو اللہ کریم نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا تھا تو اس وقت ملأ اعلیٰ کی گفتگو ہوئی تھی اللہ کے درمیان، تو وہ گفتگو جو ہے بطور مثال یہاں پہ ذکر کر دیا۔ دوسری بات جو امام راضی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے اور دیگر مفسرین نے بھی لکھی ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہاں بھی اور دیگر مقامات پر بھی ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ جو ہے تکبر ہے، تو یہ اس لیے فوراً یہاں اس کا ذکر کر دیا کہ جو کفار مکہ ہیں ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ بھی ان کا تکبر ہے، لہٰذا ان کو سمجھا دیا جائے، یہ بات بتا دی جائے۔ اس واقعے کے تذکرے سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ جو بھی تکبر کا شکار ہوتا ہے وہ راندہ درگاہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ! اور رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی انتہائی ادنا درجے کا تکبر بھی کسی شخص کے دل میں ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو گویا اس حوالے سے اس کا ذکر ہے، یا پھر ملأ اعلیٰ کی گفتگو کے حوالے سے ذکر ہے۔ اذ قال ربک، اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے کہا للملائکۃ، فرشتوں سے، انی خالق بشرا، کہ میں ایک بشر تخلیق کرنے والا ہوں۔ اب یہ بشر کیا ہوتا ہے؟ بشر دو معنوں میں ہے، ایک تو اس مخلوق کو بشر کہتے ہیں جس کا تعلق زمینی نباتات کے ساتھ ہو، یعنی زمین کی نباتات کے ساتھ جس مخلوق کا تعلق ہو اس کو بشر کہتے ہیں۔ اور دوسرا بشر اس کو بھی کہتے ہیں جس کی سکن نظر آ رہی ہو، اس کے اوپر بال وغیرہ زیادہ نہ ہو۔ بشر سکن کو، جلد کو، انسان کی یہ جو جلد ہے، تو انسان کی جو اللہ نے جلد بنائی ہے وہ دیگر جانوروں سے مختلف ہے، یعنی ہے تو زمین کے ساتھ تعلق۔ تو میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، اس کا ایک معنی تو یہ ہوگا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پہ رہے گی، زمین کے ساتھ اس کا تعلق رہے گا، اور زمین سے ہی وہ رزق حاصل کریں گے اور زمین سے متعلق ہوں گے۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جس کا تعلق اس کے جو دیگر جانوروں سے بالکل مختلف ہوگی، دیگر سپیشیز سے مختلف ہوگی۔ اس کے جلد کے اوپر جو ہے دیگر جانوروں کی طرح بال نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان کی سکن نظر آتی ہے۔ بشر جو ایسی مخلوق جس کی سکن نظر آتی ہو، جس کے جلد نظر آتی ہو۔ تو انی خالق بشرا، میں ایک بشر تخلیق کرنے والا ہوں، من طین، اور پیدا کہاں سے کرنا؟ مٹی سے، مٹی سے میں بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تمہارے لیے حکم یہ ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں، اس کو مکمل کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، جب یہ معاملہ ہو جائے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کا کام یہ ہے کہ تم نے سجدے میں گر جانا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب نے سجدے میں گر جانا ہے، سب کے سب۔ یہ ایک حکم دے دیا اللہ نے سارے فرشتوں کو۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس سجدہ کر دیا فرشتوں نے، کلہم اجمعون،
اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا تو اس سے مراد بھی یہی تھا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن کلہم فرمایا تو اس کا مطلب ہے کوئی پیچھے نہیں رہا، سب نے سجدہ کیا، اور ساتھ فرمایا اجمعون، سب نے اکٹھے سجدہ کیا، یک بارگی سجدہ کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک دفعہ کوئی ایک فرشتہ سجدہ کر رہا ہے، دوسری دفعہ دوسرا کر رہا ہے، سارے کے سارے فرشتے یک بارگی وہ سجدے میں گر گئے۔ اور یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے، سجدہ عبادت نہیں ہے، یہ سجدہ تعظیمی جو پہلی امتوں میں بھی جاری رہا۔ بہرحال اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ تم سب جو ہے وہ سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے نہیں کیا۔ اب یہ جب اللہ نے فرمایا کلہم اجمعون، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، تو اس سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ابلیس ہے یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ فرشتوں تو ساروں نے سجدہ کر لیا تھا، کلہم اجمعون، سب کے سب نے اکٹھے سجدہ کر لیا تھا۔ تو اس نے سجدہ نہیں کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور اس لیے سجدہ نہیں کیا، کس لیے نہیں کیا اس کی وجہ تو بعد میں ہے، لیکن الا ابلیس کہ یہ ایک تو بات یہاں سے سمجھ آئی یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، لیکن حکم میں شامل تھا۔ اگر حکم میں شامل نہ ہوتا تو اس کے ساتھ اس کے راندہ درگاہ قرار دیے جانے کی وجہ ہی کوئی نہیں تھی، حکم میں شامل تھا، لیکن تھا فرشتوں میں نہیں بلکہ یہ جن تھا، جو سورہ کہف کے اندر ہم پڑھا ہے کانا من الجن، کہ یہ جنوں میں سے تھا، یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ بہرحال رہتا وہیں تھا، کیونکہ بعد میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، راندہ درگاہ قرار دیا، اس کو کہا کہ تم نکل جا یہاں سے اور ذلیل و خوار ہو کے یہاں سے نکل جا۔ کہاں سے نکل جاؤ؟ جس مقام پہ وہ تھا، تو اس کا مطلب ہے کسی اعلیٰ مقام پہ اس کو رکھا ہوا تھا، اور وہ مقام وہی ہے جہاں آدم علیہ السلام تھے، اور آدم علیہ السلام کو بہکانے میں بھی اس نے کردار ادا کیا، اور وہ مقام جو ہے وہ معروف تفسیر کے مطابق وہ جنت کا مقام ہی ہے، اس کے علاوہ اور کون سا مقام؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ استکبر الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے کہ اس نے تکبر کیا، استکبر بڑا بننا چاہا۔ استکبار جو ہوتا ہے باب استفعال سے ہے، استکبار کا مطلب ہوتا ہے بڑا بننا چاہا، تو کسی نے استکبارا، اس نے بڑا بننا چاہا، یعنی اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ تو تکبر کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی کہ تکبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اچھے کپڑے پہن لے یا اچھی گاڑی رکھ لے یا اچھا گھر اور اچھا اپنا رہن سہن رکھ لے، یہ تکبر نہیں ہے۔ وہ فضول خرچی کے ذیل میں آ جائے تو وہ الگ سے گناہ کی بات آ جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن وہ تکبر یہ ہے بطر الحق وغمت الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، میں بڑا ہوں، میں اچھا ہوں، لوگ حقیر ہیں، اور حق کا انکار کر دینا، یہ تکبر ہے۔ تو اس نے گویا حق کا انکار کر دیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ کانا کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو کانا ہے سارا کے معنوں میں کہ وہ ہو گیا، یعنی کافروں میں سے ہو گیا، اس سے پہلے کافر نہیں تھا اب وہ کافر ہو گیا، یا پھر وہ تھا ہی کافر اور بنا ہوا تھا، بس مومن بنا ہوا تھا اور اللہ کے علم میں پہلے سے تھا کہ یہ کافر ہے، بہرحال اس نے ایک خاص وقت میں کفر کا اظہار کر دیا۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ یہاں کانا جو ہے سارا کے معنوں میں ہے کہ وہ کافر ہو گیا اللہ کے حکم کا انکار کرنے کے بعد۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما منعک، کس چیز نے تمہیں منع کیا، ان تسجد، یہ کہ تو سجدہ کرے، لما خلقت بیدی، جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جس ہستی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے،
میرے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مخلوق کو سجدہ نہ کرنے پر کس چیز نے ابھارا، یا سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا؟ ما منعک، کس چیز نے تمہیں منع کیا ان تسجد، یہ کہ تو سجدہ کرتا لما خلقت بیدی، اس چیز کو، جو اس ہستی کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ اکبر، استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے بڑا بننا چاہا ہے، تکبر کیا ہے؟ ام کنت من العالین، یا تو ہے ہی کوئی بہت اونچے لوگوں میں سے، یعنی تو کوئی پہلے سے اونچے لوگوں میں سے ہے، تو سجدہ نہیں کر سکتا، یا تو نے اب بڑا بننا چاہا ہے، تکبر کیا ہے، استکبار۔ یہ اصل میں استکبرتا تھا، استکبرتا، تو دوسرا جو حمزہ وصل ہے وہ ختم ہو گیا حمزہ استفہام کی وجہ سے، تو استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا ہے، ام یا کنتا، تو تھا، من العالین، اونچے لوگوں میں سے، یعنی تو پہلے سے کوئی اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے، یا اب تو نے تکبر کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ یہاں سے ایک بات سمجھ آئی کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے وقت اور ابلیس سے یہ سوال کرتے وقت کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا، یہ ساتھ ہی بتا دیا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اب ساری کائنات اللہ کی پیدا کردہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو ہاتھ ہے، یہ جیسے سورہ مائدہ کے اندر بھی بل یداہ مبسوطتان، اور یہودیوں نے کہا تھا ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ بندھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، تو اللہ کے ہاتھ، اس کا مطلب ہے اللہ کے ہاتھ ہیں۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ کی جب بھی ذکر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد قبضہ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا قبضہ قدرت ہے، یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ دیکھیں، اللہ کی قدرت کا اظہار ہو تو پھر اس کے لیے اور الفاظ عربی میں موجود ہیں۔ عربی زبان جو ہے وہ اتنی یعنی تنگ زبان نہیں ہے اور اتنی کنگلی زبان نہیں ہے کہ اس کے اندر مختلف چیزوں کے لیے اور مختلف باتوں کے اظہار کے لیے مختلف الفاظ نہ ہوں، الفاظ موجود ہیں، لیکن جب اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے تو اس سے مراد ہاتھ ہی لیا جائے گا۔ گویا قرآن جب اللہ کا ہاتھ کہتا ہے تو اس سے مراد ہے اللہ کا ہاتھ ہے، قرآن جب اللہ کی کرسی کہتا ہے تو اللہ کی کرسی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بھی ہے، اللہ کا پاؤں بھی ہے، اللہ کی کرسی بھی ہے، لیکن وہ کیسی ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، جیسے اس کے لائق شان ہے ویسی ہے۔ اللہ جیسی کوئی ہستی ہے ہی نہیں، اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اللہ کے ہاتھ جیسا کوئی ہاتھ نہیں، اور اللہ کے پاؤں جیسا کوئی پاؤں نہیں، اللہ کی آنکھ جیسی کوئی آنکھ نہیں، اللہ کی کرسی جیسی کسی کی کرسی نہیں، کوئی بھی چیز، اللہ کی صفات جیسی کسی کی کوئی صفت نہیں، لیسا کمثلہ شیء۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ تو ہم تسلیم کریں گے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن وہ کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق شان ہے، اس کی شان کے مطابق ہے۔ ہم اس کی، اللہ کی جیسے استواء علی العرش کی بات ہے، جیسے مختلف اللہ کی صفات کی بات ہے کہ اللہ کی صفات کیسے ہیں ہمیں نہیں پتہ، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے ہمیں نہیں پتہ، جیسا اس کے لائق شان ہے بس ویسا ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی تصور قائم نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ تسلیم کرنا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ چونکہ قرآن میں ذکر ہے اس لیے اس کو تسلیم کرنا جو ہے وہ ضروری۔ دوسری بات جو یہاں پہ سمجھ آئی کہ اللہ کریم نے اس سے یہ سوال کرنے سے پہلے ہی جو بنایا تھا، جس کو بنایا تھا، اس کی فضیلت پہلے ہی بتا دی کہ اس کی فضیلت تو یہ ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو کون ہوتا ہے جو اس کو سجدہ نہ کرے؟ تو جو کس چیز نے منع کیا؟ قال، اس نے کہا، اب وہ دلیل دیتا ہے، انا خیر منہ، غلطی ہر شخص سے ہو جاتی ہے، غلطی ہونا، کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو واپس آ جاتے ہیں، جو توبہ کر لیتے ہیں۔ جو غلطی کر کے دلیل دیتا ہے نا وہ شیطان ہوتا ہے، غلطی کرے، گناہ کرے، پھر اس کے بعد دلیل دے۔
اور یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آج کے دور میں، خاص طور پر یہ جو آج کا دور ہے جس کو علمی اعتبار سے لاجیکل پوزیٹیوزم کی صدی کہا جاتا ہے، منطقی اثباتیت کی صدی کہا جاتا ہے۔ منطقی اثباتیت کی صدی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو آپ منطقی طور پر ثابت کریں۔ اگر آپ منطقی طور پر ثابت کرتے ہیں تو وہ علم ہے، اگر منطقی طور پر ثابت نہیں کرتے تو وہ علم نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی شخص جو ہے وہ اس بات کا دھیان نہیں کرتا، اس بات کی توجہ نہیں کرتا اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس سے نکل کر ہر شخص جو ہے وہ اس کو لاجک کیا ہے بتائیں جی، اس میں لاجک کیا ہے، تو لاجک مانگتے ہیں۔ تو سب سے پہلی لاجک دینے والا تو بدبخت ابلیس تھا، اس نے لاجک دی تھی نا، اس نے غلطی کا اعتراف نہیں کیا، اس نے لاجک دی ہے۔ لہٰذا یہ جو طرز عمل ہے کہ اپنی غلطی یا اپنی گناہ کو تسلیم کرنے کی بجائے گناہ کو تسلیم کر لیں، تسلیم کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دیں، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کر دے۔ یہ اہل ایمان کا وتیرہ تو یہ بتایا گیا ہے، اور اہل ایمان کا طریقہ تو یہ ہے۔ اگر کسی نے گناہ کی دلیل دی ہے تو اس کی ابتدا جو ہے وہ ابلیس سے ہو رہی۔ غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی، تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم دونوں سے ظلم ہو گیا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تو ہمارے اوپر رحم نہ کرے گا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے سامنے اپنا جو احساس گناہ، احساس جرم اور اقرار اعتراف جرم کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لی، بات ختم ہو گئی۔ اس نے کہا کہ انا خیر منہ، بھئی میں نے سجدہ نہیں کیا تو اس کی ایک دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور بہتر کیوں ہوں؟ بہتر اس لیے ہوں، خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ ہے فرق میرا اور اس کا، میں آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ اور اس نے خود ہی اندازہ کر لیا کہ مٹی جو ہے وہ پستی کی طرف جاتی ہے، آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، آگ بھڑکتی ہے، آگ حرارت پیدا کرتی ہے، حرکت پیدا کرتی ہے۔ مٹی وہ حرکت کی علامت ہے، مٹی سکون کی علامت ہے۔ تو جو سکون والی چیز ہے، جو نیچے کو جانے والی چیز ہے، جو پڑی رہنے والی چیز ہے، جو بے حس و حرکت چیز ہے، وہ گویا اچھی نہیں ہے، اور جو حرکت والی اور بلندی کی طرف جانے والی ہے وہ اچھی ہے۔ لہٰذا اس نے دو جواہر کا موازنہ کرنے کے بعد، مٹی کا اور آگ کا موازنہ کرنے کے بعد، اس نے اپنے آپ کو بہتر ثابت کر دیا اپنی طرف سے کہ میں چونکہ اللہ تو نے ہی پیدا کیا ہے، مجھے چونکہ آگ سے پیدا کیا ہے تو میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ دلیل اس نے دی۔ اللہ اکبر! حالانکہ اس کی یہ دلیل ہی غلط تھی دو اعتبار سے۔ ایک تو یہ کہ پیدا کرنے والا اللہ، وہ کسی کو آگ سے پیدا کرے، وہ کسی کو مٹی سے پیدا کرے، اس سے فضیلت نہیں بنتی۔ کوئی شخص اگر پیدا ہو گیا ہے کسی ایسی جگہ پر جس کے بارے میں وہ خوش نہیں ہے، کسی ایسے والدین کے گھر پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں وہ خوش نہیں ہے، تو اور اگر اس نے وہ ایسے والدین کے گھر پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں وہ خوش ہے، تو دونوں باتوں میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نوح علیہ السلام کے گھر پیدا ہونے والے بیٹے کو بھی صرف نافرمانی کی وجہ سے راندہ درگاہ قرار دے دیا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، تو عمل کی وجہ سے کوئی شخص جو ہے وہ اچھا یا برا ہوتا ہے، کسی چیز سے یا کسی خاص جوہر سے یا کسی خاص عنصر سے پیدا ہونے سے کوئی اچھا یا برا نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ نے پیدا کیا تھا، اس میں کوئی اچھائی برائی پیدا وہ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کریم نے پہلے فرما دیا کہ اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تو فضیلت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ لہٰذا جواہر جو ہیں، جواہر
پانی ہے، مٹی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، یہ جتنے بھی جواہر ہیں دنیا میں، ان جواہر کی اپنی دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں۔ ویسے تو مفسرین نے اس بات کا بھی تجزیہ کیا ہے کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر نہیں ہے، اور خصوصیات کے اعتبار سے بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مٹی ہی آگ سے بہتر ہے۔ لیکن اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مٹی آگ سے بہتر ہے یا آگ مٹی سے بہتر۔ آگ ہو، مٹی ہو، پانی ہو، ہوا، چار بنیادی عناصر اور یا بنیادی جواہر ہیں، ان میں سے اللہ نے کسی سے بھی پیدا کیا ہو، یہ سارے اللہ کے پیدا کردہ جواہر ہیں۔ ان میں سے کسی چیز سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، کسی چیز سے پیدا نہیں ہوتی، ان کی آپس میں باہمی موازنے میں کسی کی کسی پر فضیلت ظاہر نہیں ہوتی۔ فضیلت ظاہر ہوتی ہے اس چیز سے جس کے ساتھ یہ منسلک ہوتے ہیں۔ مٹی کسی چیز کے ساتھ منسلک ہوتی ہے تو مٹی کی فضیلت ہو جاتی ہے، اور آگ کسی چیز کے ساتھ منسلک ہوتی ہے تو آگ فضیلت والی ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز جب کسی چیز کے ساتھ منسلک ہوتی ہے تو وہ بہتر ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عارض، ایک جوہر ہوتا ہے، ایک عرض ہوتا ہے۔ تو جوہر جو ہے وہ اپنی حیثیت میں کسی چیز سے بہتر نہیں ہوتا، وہ اس وقت بہتر ہوتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی عرض لگتا ہے۔ تو اس جوہر جو مٹی ہے، ایک آگ ہے، ایک مٹی ہے، مٹی کے ساتھ جو جوہر لگا، جو عارض لگا، وہ اللہ کریم نے خود بتا دیا کہ اس کو میں نے خلقت بیدیہ، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ کے ہاتھوں سے پیدا ہونا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی آگ سے کیا سونے سے بھی پیدا ہوا ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت تو اس بات کی ہے جو اللہ نے مٹی کو ہاتھ لگا دیا تو وہ مٹی سونا کے دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہو گئی، تو وہ فضیلت تو اللہ کریم نے پہلے بتا دی تھی۔ خلق تو بیدیہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے جس چیز کو بنایا، تو کون ہوتا ہے سجدہ نہ کرنے والا، اور تو نے کس بنیاد پر سجدہ نہیں کیا؟ اس نے پھر بھی کہا نہیں، میں بہتر ہوں اس لیے کہ مجھے آگ سے تو نے بنایا ہے اور اس کو تو نے بنایا ہے مٹی سے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال فاخرج منها فإنك رجیم، چونکہ اس نے تکبر کیا تھا اور تکبر کر کے دلیل بھی دی تھی اپنے تکبر کی کہ میں بہتر ہوں، لہذا فرمایا فاخرج منها، پس تو نکل جا اس سے۔ قال، اللہ نے فرمایا فاخرج منها، پس تو نکل جا اس سے، فإنك رجیم، پس بے شک تو دھتکارا ہوا ہے، راندہ درگاہ ہے، مردود ہے۔ اب یہ کہاں سے نکالا؟ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام تھے اور جہاں وہ جو بھی اس کا مقام تھا وہاں سے نکال دیا، اور وہ مقام کون سا تھا؟ بات یہی زیادہ محسوس ہوتی، بہتر محسوس ہوتی ہے اور صحیح لگتی ہے کہ وہ جنت میں تھا، اس کو نکال دیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تیرے اوپر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک، روز جزا تک، روز جزا تک میری لعنت ہے تیرے اوپر۔ اب یہ جو لعنت روز جزا تک ہے یا قیامت تک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد لعنت نہیں ہے، یعنی روز جزا تک تو لعنت ہے اور اس کے بعد لعنت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے اس کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روز جزا تک لعنت ہے وہ اس نافرمانی کی وجہ سے، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ جو قیامت کے بعد لعنت ہوگی وہ اس کے دنیا کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوگی، جو اس نے دنیا میں کرتوت کیے اس کی وجہ سے اس کے اوپر لعنت جو بعد میں ہوگی وہ روز قیامت کے بعد ہوگی، اور اس سے پہلے جو لعنت ہے وہ ساری کی ساری اس وجہ سے ہے کہ اس نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ اللہ تو مجھے مہلت دے دے، فانذرنی، مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی وہ بھی روز جزا ہی ہے، اس وقت تک مجھے مہلت دے دے۔
قال فإنک من المنذرین، اللہ نے فرمایا جا تو پس بے شک تو مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے ہے، یعنی تجھے مہلت مل گئی، الی یوم الوقت المعلوم، مقررہ وقت کے دن تک، وہ جو مقررہ وقت ہوا ہے وہ کیا ہے؟ قیامت والا دن، اس وقت تک تمہیں مہلت ہے۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اس نے کہا اللہ تیرے جلال کی قسم، قسم اٹھا دی، قال فبعزتک، اللہ تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سارے کے سارے انسانوں کو گمراہ کر دوں، لأغوینہم اجمعین، لازماً میں گمراہ کر دوں گا۔ دیکھیں دو تاکیدیں لأغوینہ میں ہیں، نون ثقیلہ بھی تاکید کا، لام بھی تاکید کا، اور اجمعین سب کے سب، اور اس نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا فبعزتک، اللہ تیری عزت کی قسم، میں سارے کے سارے یہ جو تیرے بندے ہیں نا، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے وہ بندے جو چنے ہوئے بندے ہیں، تیرے چنے ہوئے بندوں کے علاوہ سارے کے سارے جو ہیں میں گمراہ کر کے رکھ دوں۔ اللہ نے فرمایا حق تو یہ ہے، اور میں حق ہی کہتا ہوں، حق تو یہ ہے، الحق، حق کیا ہے؟ اور میں حق ہی کہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تو جس کو گمراہ کرے گا نا، تو اکیلا جہنم میں نہیں جائے گا، جو تیرے پیچھے چلے گا وہ سارے کے سارے جہنم میں جائے گا۔ حق یہ ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، یقیناً میں بھر دوں گا جہنم کو، من کا تجھ سے، وَمِمَّنْ تَابِعَكَ، اور ہر اس شخص سے جو تیرے پیچھے چلا، منہم اجمعین، ان میں سے تمام تم اکٹھے، یعنی تو بھی اور تیرے پیچھے چلنے والے سارے اکٹھے جہنم میں جاؤ گے، تم سب سے جہنم بھر جائے گا۔ یہ ہے حق، اصل بات یہ ہے، اور یہی میں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں، نہ تو میں اجر مانگتا ہوں اور نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، سوائے اس کے نہیں ہے یہ مگر تمام جہانوں کے لیے نصیحت، یعنی قرآن تو صرف تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور یقیناً تم جان لو گے نبأہ، اس کی خبر، بعد حین، کچھ وقت کے بعد تم لازماً جان لو گے۔ اچھا، ایک تو بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ، اور دیگر انبیاء بھی یہی کہتے رہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور کسی بھی نبی نے کسی سے کوئی بدلہ اور اجر نہیں مانگا۔ یہ ایک ایسی بات، ایسی ایک دلیل ہے کہ ہر نبی نے بے لوث ہو کے صرف اور صرف اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا۔ وما انا من المتکلفین، اور میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بناوٹ کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ آپ جو ہے بل تقولہ، کہ اس نے اپنے طرف سے بنا لیا ہے قرآن، اور قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں، تو بتایا کہ میں اپنی طرف سے بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ گویا جو شخص اپنی طرف سے بناوٹ کرتا ہے وہ ایک تو اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ صحابہ کرام کو بتایا تھا، اور صحابہ کرام نے پھر اس کا ذکر کیا، مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس من علم شیئا فلیقل بہ، جس کو کسی بات کا پتہ ہو تو وہ کہہ دے کہ ہاں مجھے پتہ ہے۔ اس سے جس کو علم ہے نا، وہ اس کے ساتھ بات کرے کہ ہاں میرے پاس علم ہے۔ ومن لم یعلم، اور جس کو پتہ نہ ہو کسی بات کا، فلیقل، اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہہ دے اللہ اعلم، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے گویا نہیں پتہ۔ اور پھر حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن يَقُولَ
لما لا يعلم اللہ عالم. جو شخص اس چیز کے بارے میں جس کو وہ نہیں جانتا اس کے بارے میں وہ کہہ دیتا ہے نا اللہ عالم، یہ علم ہے، یہ علم کی دلیل ہے. ان من العلم، یہ علم ہی کی ایک شاخ ہے کہ کوئی شخص اپنے علم کو اللہ کی طرف لوٹا دے، اپنی طرف سے بنائے نہ بلکہ اللہ کی طرف لوٹا دے. اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ قال اللہ عز وجل لنبیہ، کہ پھر یہ آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا قل ما اسالکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اجر بھی نہیں مانگتا اور نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں. بناوٹ کرنا ایک تو یہ خاص ہے، دین کے معاملے میں کوئی چیز اپنی طرف سے بناوٹ کر کے تصنع کر کے کسی کو بتا دینا اور من گھڑت بات بتا دینا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہینا عن التکلف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بناوٹی چیزیں، بناوٹ اور تصنع سے ویسے منع کیا تھا کہ اس طرح کا کام نہ کیا کرو کہ خام خواہ. تو یہ ایک خاص معنی تو علم میں بناوٹ ہے، لیکن عمومی طور پر اس میں سارے ہی معاملات زندگی شامل ہیں. کہ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا ہر قسم کے تکلف سے، تو اس کا مطلب ہے عام زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں بھی بناوٹ کرنے سے اور تصنع کرنے سے بچنا چاہیے. اور پھر خاص طور پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتکلف للضیف. اللہ اکبر. کہ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا کہ مہمان کے لیے بھی کبھی تکلف نہیں کرنا. تکلف کا مطلب ہوتا ہے بناوٹ اور تصنع کرنا، تو تکلف نہیں کرنا. حالانکہ مہمان کے لیے الگ سے حکم ہے کہ جس کا مہمان ہو من کان لہ ضیف، جس کا مہمان ہو فلیکرم ضیفہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی عزت کرے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہمان کی عزت کرنا، مہمان کا احترام کرنا اور چیز ہے، اور تکلف کرنا اور چیز ہے. تکلف یہ ہے کہ آپ اپنی بساط سے بڑھ کر، آپ اپنی گنجائش سے بڑھ کر اس کو بن کے دکھائیں اور اس کے لیے اپنی گنجائش سے بڑھ کر اہتمام کریں، تو یہ تکلف ہے. اور اگر آپ اپنی گنجائش کے اندر اپنی گنجائش کے مطابق مہمان کا اکرام کرتے ہیں تو یہ اکرام ضیف ہے. تو اکرام ضیف جائز ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے کہ آپ اکرام ضیف کریں، اور جو تکلف کرتا ہے اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے. اس طرح سے دیگر جو جتنے بھی معاملات زندگی ہیں ان کے اندر تکلف کرنا، ہاں جس کو اللہ نے فراخی دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے جسم پر فراخی نظر آنی چاہیے. یعنی کیا مطلب کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اچھے کپڑے پہننے کی توفیق دی ہے تو اچھے کپڑے پہنے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ چیتھڑے پہن کے اور برے کپڑے پہن کے لوگوں کو دکھاتا پھرے کہ دیکھیں میں تو، یہ سادگی نہیں ہے. سادگی یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے، جس طرح کی فراخی دی ہے، اس طرح کا اس کا اظہار ہونا چاہیے. آپ اچھے کپڑے پہن سکتے تو پہنے. ہاں جس کی گنجائش نہیں ہے اور اپنی گنجائش سے بڑھ کر پہنتا ہے تو یہ بناوٹ ہے. اپنی گنجائش سے بڑھ کر وہ لوگوں کو دکھاوا کرتا ہے، تصنع کرتا ہے، تو یہ تکلف ہے. اور تکلف کی قرآن نے بھی ممانعت کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ممانعت کی. اصل میں یہ جو آخری 3 آیات ہیں سورہ صاد کی، یہ 3 مختلف قسم کی باتوں کے یا 3 مختلف اعتراضات کے جوابات ہیں. ایک تو یہ کہ جب بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے یا کوئی بھی دعوت لے کے اٹھتا ہے تو اس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مفاد ہوگا. یعنی کوئی آدمی کسی بھی دعوت کو لے کے اٹھتا ہے تو سب سے پہلا اعتراض اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے، لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں کوئی نہ کوئی مفاد ہوگا اس کا. مفاد کے بغیر کون کرتا؟ آج کل بھی آپ دیکھ لیں، کوئی بھی کام آپ کسی کو کرتا دیکھیں اور اس کو بڑھ چڑھ کر اپنی زندگی لگاتا ہوا دیکھیں تو آپ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی مفاد تو ہوگا، ایسے خام خواہ تو نہیں لگا ہوا، یہ مفاد کوئی نہ کوئی ہوگا. اللہ اکبر.
اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر لوگوں کو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ یار شہرت کے لیے لگا ہوا ہے، اپنا اس کا جو اور کوئی مفاد اس کا ہے یا نہیں ہے، یہ مشہور ہونے کے لیے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا بنانے کے لیے لگا ہوا ہے، یہ اعتراض ہوتا ہے۔ اور پھر تیسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ صرف کرتا ہے، اس کے جو دعوے ہیں سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کچھ دن گزریں گے، اس کے دعوے کے پلے کچھ نہیں رہنا اور یہ ختم ہو جائے گا۔ اور اکثر لوگ نئی اٹھنے والی تحریکوں کے بارے میں اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو چونکہ سورہ صاد مکی صورت ہے اور مکے میں کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اسی طرح کے اعتراضات کرتے تھے، ان تینوں اعتراضات کا نام لیے بغیر یہاں جواب دیا گیا۔ پہلا اعتراض کہ مفاد، قل ما اسالکم علیہ من اجر، میں کوئی اجر نہیں مانگتا، جب کوئی بدلہ ہی نہیں مانگتا، کوئی بے لوس کام کر رہے ہیں تو مفاد کہاں سے ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ وما انا من المتکلفین، جو ایک اعتراض یہ کیا جاتا تھا کہ یہ اپنی طرف سے من گھڑت، تو فرمایا کہ میں تو بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہ میرا کوئی شہرت مقصد ہے، نہ میرا کوئی ذاتی مقصد ہے، میرا تو ذاتی مقصد سرے سے ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ نصیحت میں تم تک پہنچا رہا ہوں، اس کے علاوہ تو میرا کوئی مقصد ہی نہیں۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور یہ جو اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، تو فرمایا کہ ان قریب تم میں اس کا لگ پتا جائے گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، ان قریب تم جان لوگے، نَبَأَهُ، کہ میری جو لائی ہوئی دعوت ہے اس کی اصل خبر کیا ہے، اس کے بارے میں تمہیں خبر مل جائے گی بعد حین، کچھ وقت کے بعد۔ تو یہ کچھ وقت کے بعد دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں عطا فرمائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے مقابلے میں، وہ بھی اس کی خبر ہو سکتی ہے۔ اور بعد حین، کچھ وقت کے بعد، یعنی جب دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت میں تم جاؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو دونوں معنی جو ہے اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے الحمدللہ سورہ صاد مکمل ہوئی۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا